بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حیض و نفاس کا بیان۔ خواتین اسلام کا حیض و نفاس کے مسائل کو سمجھنا تمام فرض اور نفل عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ ان سے واقفیت حاصل کرنا دینداری اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر ماہ بالغہ عورت کے رحم سے نکلے۔ عام طور پر لڑکیاں 9 سے 17 سال تک اور لڑکے 12 سے 18 سال تک بالغ ہو جاتے ہیں۔ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک دونوں زیادہ سے زیادہ 15 سال تک بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر لڑکی کو 9 سال سے پہلے خون آئے تو حیض کا نہیں ہوگا بلکہ بیماری کی وجہ سے ہوگا، جس کا علاج ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عورت 50 یا 55 سال کے بعد خون دیکھے تو وہ عام طور پر حیض کا خون نہیں ہوگا۔ بالغہ عورت کو سفید خون کے سوا خواہ جس رنگ کا خون بھی آئے وہ حیض کا خون ہوگا۔ حیض ہر ماہ کم از کم 3 دن رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رات تک رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض زیادہ سے زیادہ 15 دن تک رہتا ہے۔ اگر کچھ دن خون آ کر بند ہو جائے تو ان 2 خونوں کے درمیان کے دن حیض کے دن ہی سمجھے جائیں گے۔ جو خون 3 دن سے پہلے یا 10 دن سے زیادہ رہے تو اس کو استحاضہ یعنی بیماری کی وجہ سے خون کہتے ہیں۔ یہ حیض کا خون نہیں ہوگا۔ جس عورت کو استحاضہ کا خون آئے اس سے نماز اور روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کم از کم 2 دن رات اور تیسرے دن کا پہلا پہر ہے۔ پھر اگر اس تمام عرصہ میں خون جاری رہ کر بند ہو جائے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حیض کا خون ہوگا۔ اگر کسی عورت کو ہمیشہ 3 دن رات سے زیادہ اور 10 دن رات سے کم خون آتا ہے مگر اسے ایک دفعہ ایام مقررہ سے زیادہ خون آتا ہے، پس اگر وہ خون 10 دن سے تجاوز کر گیا تو ایام مقررہ کے بعد خون استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا۔ اگر وہ خون 10 دن سے متجاوز نہیں ہوا تو پھر اسے حیض کا ہی خون سمجھا جائے گا۔ طہارت کے مسائل۔ یہ مسائل ایک مسلمان کی حیثیت سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے کہ آگے آپ ساری عبادات اور سارے دن کی مصروفیات کی قبولیت کا انحصار ہی کامل طہارت پر ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین عدم دلچسپی کی وجہ سے ناواقف رہتی ہیں اور وہ کامل پاکیزگی سے محروم رہتی ہیں۔ وہ علم نہ ہونے کی بنا پر گھریلو زندگی یعنی بچوں کو دودھ پلانا، کپڑوں کی دھلائی، گھرداری کے تمام مصروفیات ایسے ہی کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح گھر کے کام سے ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے۔ تیمم اور اس کے مسائل۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق طہارت کے اصول کے لیے صحت مند آدمی غسل یا وضو کرتا ہے۔ اگر انسان کسی عارضے یعنی بیماری یا سفر کی وجہ سے وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ مجبور افراد کے لیے تیسرا طریقہ تیمم رکھا ہے۔ پاک ہونے کے لیے تیمم کو اسی یقین سے کرنا چاہیے جس یقین کے ساتھ غسل یا وضو کیا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔
تیمم کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ تیمم کے فرائض۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 سارے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم کی سنتیں: بسم اللہ شریف پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر دونوں ہاتھ مار کر آگے اور پیچھے لانا، نمبر 4 انگلیاں کھلی رکھنا، نمبر 5 دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لینا اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ سے اس طرح مارنا کہ تالی کی آواز نہ آئے، نمبر 6 پہلے چہرے پر ہاتھوں سے مسح کرنا، 7 دونوں ہاتھوں کا مسح پے در پے کرنا، نمبر 8 پہلے دائیں اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا، نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اگر غبار نہ پہنچا ہو مثلا اگر پتھر وغیرہ یا کسی ایسی جگہ پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے، خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ تیمم کا طریقہ: سب سے پہلے تیمم کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا مستحب ہے۔ مثلا یہ کہے بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور نماز کے جائز ہونے کے لیے تیمم کا ارادہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی کر کے زمین پر مارے یا ایسی جگہ پر مارے جہاں گرد و غبار ہو، وہ زمین کی قسم یعنی چونا، اینٹ، دیوار یا مٹی سے ہو، زمین پر ہاتھ مار کر آگے پیچھے لائے۔ اس جھاڑنے سے زائد گرد و غبار جھڑ جائے گا۔ پورے چہرے کا اس طرح مسح کرے کہ کوئی جگہ ہاتھ پہنچنے سے نہ بچ جائے، اگر بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوبارہ زمین پر اسی طرح ہاتھ مار کر آگے پیچھے لائے اور دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کرے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کونیوں تک لے جائے، پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے کلائی یعنی گٹے تک لائے، بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دائیں انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے، اسی طرح دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے۔ اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں کا مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو جائے گا، چاہے انگلیوں سے کونیوں کی طرف یا کونیوں سے انگلیوں طرف لائے، مگر خلاف سنت ہوگا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہوتا۔ موزوں پر مسح کا طریقہ اور مسائل۔ آج کل سردی کا موسم ہے، عموماً پاؤں پر وضو کرنے کے بعد موزے پہنے جاتے ہیں،
لہٰذا اس بارے میں کچھ مسائل پیش خدمت ہیں۔ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، مگر جنبی یعنی پاک جسم والے کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ناپاک جسم والے کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسح کم سے کم طول اور عرض میں 3 انگلی کی مقدار کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے، اسی طرح مسح پاؤں کے دھونے کے قائم مقام ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ تیمم میں نیت فرض ہے اور مسح میں نیت فرض نہیں ہے۔ ایک بار مسح کرنا کافی ہے، اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 بار مسح کرنا ضروری ہے۔ جو چیز پاؤں کی اتنی مقدار کو ڈھانپ لے جس کا دھونا فرض ہے، خواہ وہ موزہ ہو یا چمڑا، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس چیز کے ساتھ اس قدر مسافت طے کی جا سکے جو سفر میں معتبر ہے۔ پورا وضو کرنے کے بعد موزے پہننے چاہیے تاکہ وضو ٹوٹنے کے بعد ان پر مسح جائز ہو سکے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر موزے پہنے اور پھر اعضاء نہ دھوئے تو وضو ٹوٹنے کے بعد مسح جائز نہیں۔ اگر پاؤں دھو کر اور باقی اعضاء دھوئے تو وضو ٹوٹنے کے بعد مسح جائز ہے۔ مسح میں وضو ٹوٹنے سے پہلے کامل وضو ہونا شرط ہے۔ ایک موزہ پر مسح کرنا اور دوسرا موزہ پاؤں سے اتار کر پاؤں دھونا درست نہیں۔ مقیم بے وضو ہونے کے وقت سے 1 دن رات اور مسافر بے وضو ہونے کے وقت سے 3 دن رات تک مسح کر سکتا ہے۔ یہ مدت موزے پہننے کے وقت سے شمار نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک شخص نے صبح کی نماز کے لیے وضو کر کے موزے پہنے اور آدھے دن تک با وضو رہا، بس اگر وہ مقیم ہے تو اس وقت سے 1 دن رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن رات تک مسح کرتا ہے۔ اگر موزہ پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں، بشرطے کہ اس جگہ سے پھٹا ہوا ہو جو جگہ پاؤں کے کسی حصہ پر آتی ہے۔ اگر پنڈلی کی طرف سے پھٹا ہوا ہو تو جائز ہے۔ اگر ایک موزہ مختلف جگہوں سے پھٹا ہوا ہے تو اس کے شگافوں کو اندازاً جمع کیا جائے گا۔ اگر 3 انگلیوں سے کم ہے تو مسح جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ اگر مقیم 1 دن رات گزارنے سے پہلے مسافر ہو جائے تو وہ 3 دن رات تک مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر 1 دن رات گزارنے کے بعد مقیم ہو جائے تو 1 دن رات سے زیادہ مسح نہ کرے۔ الغرض مقیم کے مسافر اور مسافر کے مقیم ہونے میں آخری حالت کا اعتبار ہے، نہ کہ پہلی حالت کا۔ ایک شخص باوضو ہے مگر اس کے مسح کی مدت گزر گئی ہے، اسے مسح کی مدت گزرنے کے بعد موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اسے مناسب ہے کہ پاؤں سے موزے اتار کر پاؤں دھوئے، پھر موزے پہنے۔ اس کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو مسح کی مدت گزرنے پر مسح کرتا رہے۔ زخم کی پٹی کے مسح کے جواز کے لیے وضو ٹوٹنے کے وقت کامل وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر سرد پانی سے زخم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسے گرم پانی سے دھوئے اور اس پر مسح نہ کرے۔ اگر دونوں قسم کے پانیوں سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مسح کرے، اور اگر زخم کو سرد یا گرم پانی سے نقصان نہیں پہنچتا بلکہ پٹی کھولنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بھی اس پر مسح کرے۔ تمام پٹی پر مسح کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ نیچے کے تمام حصہ بدن پر زخم نہ ہو، اور پٹی کے اکثر حصے پر مسح بھی جائز ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے اگر نماز میں پٹی اتر جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ زخم کے اچھا ہونے کے باعث اتری ہو تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ زخم کی جگہ کو دھو کر اثر نو نماز پڑھنی چاہیے۔
ناظرین و سامعین و ویورز محترم، ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں کے سلسلے کا ولاگ میرے یوٹیوب چینل سے سماعت فرما رہے تھے، جس میں آج حیض و نفاس کا بیان، تیمم اور اس کے مسائل اور تیمم کا طریقہ، موضوع پر مسح کا طریقہ اور مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ پر باقاعدہ اور برابر پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تاکہ تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے لکھانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔